کچن میں کھانے کی تیاریاں چل رہی تھیں، برتنوں کا شور مچا ہوا تھا، حویلی میں گہما گہمی تھی۔ آج مہک کو دیکھنے کچھ لوگ آ رہے تھے۔ اس کی ماں کچن میں کھڑی کباب فرائی کر رہی تھی، تبھی انہوں نے مہک کو آواز دی۔ مہک اوپر جا کر اس مہارانی صاحبہ کو دیکھو، میرے ساتھ آ کر کام کروائے، میڈم کو عقل نہیں کہ گھر میں 1000 کام ہے، ہاتھ ہی بٹا لے۔ مہک اس بات میں سر ہلاتی مروہ کے کمرے میں گئی۔ دھڑام سے دروازہ کھولا تو مروہ ایک دم سہم گئی۔ مہک تیزی سے اس کے قریب آئی اور اس کی کتاب اٹھا کر دوسری جانب پھینکی۔ میڈم صاحبہ، پڑھ لکھ کر تم نے افسر نہیں لگ جانا، کوئی اندازہ بھی ہے کہ گھر میں کتنے کام کرنے والے پڑے ہوئے ہیں؟ مروہ دھیرے لہجے میں کہنے لگی۔ مہک، میرا کل یونیورسٹی میں پیپر ہے اور یہ ٹیسٹ پاس کرنا میرے لیے انتہائی ضروری ہے، اور مجھے اتنی اسائنمنٹس بھی ملی ہوئی ہیں۔ میں بس تھوڑی سی تیاری کر کے پھر تائی جان کے ساتھ کھانا بنوا دیتی ہوں۔ مہک نے اپنے کاندھے اچکائے اور کہنے لگی، ٹھیک ہے، تمہیں تو اماں ہی سیدھا کریں گی، میں انہیں کہہ دیتی ہوں کہ تم نے کام کروانے سے انکار کر دیا۔ وہ یہ کہتی پیر پٹکتی دروازہ کھول کر جا چکی تھی، جبکہ مروہ سر پکڑتی بے بسی سے وہاں ہی بیٹھی رہی۔ مروہ کے ماں باپ تو کب سے اس دنیا سے جا چکے تھے، ہمیشہ اس کی زندگی دوسروں کے فیصلوں پر مسلط رہی تھی۔ مروہ کے تایا جان نے مروہ کی ذمہ داری خود لے لی تھی۔ اس کے تایا جان باہر کے ممالک میں بہت اچھا کاروبار کرتے تھے۔ مہک اور حسان تایا جان کی اولاد میں سے تھے۔ خود تو وہ باہر ہوتے تھے لیکن اپنے گھر کے حالات سے ناواقف تھے۔ اس گھر میں مروہ کے ساتھ بالکل غیروں والا سلوک کیا جاتا تھا۔ اس کی تائی کا بس چلتا تو مروہ کو بازو سے پکڑ کر اس حویلی سے نکال دیتی، لیکن وہ صرف اور صرف اپنے شوہر کی وجہ سے مروہ کو برداشت کرتی تھی، جبکہ مہک اور حسام کا بھی کوئی خاص اچھا سلوک نہیں تھا۔ اپنے ماں باپ کی موت کا صدمہ بھولنا مروہ کے لیے آسان نہیں تھا۔ اس کے تایا جان نے اس کی فرمائش پر اس کا داخلہ یونیورسٹی میں کروا دیا تھا تاکہ وہ اپنے دکھوں کے غم سے نکلے اور اپنے خوابوں کو پورا کرے۔ مروہ کی خوبصورتی کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا تھا۔ گہری سنہری آنکھیں اور گوری رنگت میں وہ اتنی دلکش تھی کہ دیکھنے والا اسے دیکھتا ہی رہ جاتا تھا۔ شاید مہک اس کی خوبصورتی سے ہی جلتی تھی۔ ویسے تو مہک بھی خوبصورت تھی، لیکن مروہ کے آگے اس کی سانولی رنگت اور نمایاں ہوتی تھی۔ مہک کی عمر 22 سال تھی جبکہ مروہ 20 سال کی تھی، اور مہک کا بھائی حسام 21 سال کا تھا۔ وہ مشکل ڈھونڈنے سے مہک کا رشتہ ملا تھا۔ آج اسی کے لیے خاص تیاریاں چل رہی تھیں۔ مروہ جانتی تھی کہ اگر اس نے اپنی تائی جان کے ساتھ گھر کے کام نہ کروائے تو تائی کی ضلالت اور رسوائی سے کوئی اسے بچا نہیں سکتا تھا۔ وہ اپنی کتابوں کو ایک سائڈ پر رکھتی نیچے آئی۔ اسے کچن میں آتا دیکھ کر اس کی تائی غصیلے لہجے میں کہنے لگی، ہاں تو آ گئی مہارانی، کیا کہہ رہی تھی؟ میں نے نہیں آنا، میرے تو پیپر ہیں۔ دیکھ بی بی، یہ جو یونیورسٹی میں عیاشیاں کرتی پھرتی ہے نا، یہ بھی ہماری ہی مہربانی ہے کہ ہم نے اتنا خرچہ اٹھایا ہوا ہے۔ مروہ بے بسی سے نظریں جھکائے ان کی باتیں سنتی رہی۔ کچھ ہی دیر کے بعد اس کی تائی کہنے لگی، اب کھڑی کھڑی میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ 1000 کام کرنے والے ہیں، چلو چولہے پر چاولوں کی دیچکی چڑھاؤ۔ مروہ اس بات میں سر ہلاتی کام کرنے میں مصروف ہو گئی تھی۔ حویلی کے بڑے سے لان میں بڑی بڑی گاڑیاں کھڑی کی گئی تھیں، جس میں سے اترتے مہمانوں کی آمد ہو رہی تھی۔ ملازموں کے ہاتھوں میں مٹھائی کی ٹوکریاں اور قیمتی تحفے تھے۔ مہک کی ماں تو ان کی امیری دیکھ کر ٹھٹک گئی تھی۔ وہ بھی اپنے مقابل رشتہ ڈھونڈنا چاہتی تھی۔ شاید آج اس کی فریاد پوری ہو چکی تھی۔ مہک کے دل میں بھی لڈو پھوٹ رہے تھے۔ وہ کمرے میں بیٹھی تیار ہو رہی تھی۔ ڈرائنگ روم میں سب مہمان بیٹھے ہوئے تھے۔ کھانا وغیرہ کھانے کے بعد لڑکی کی ماں کہنے لگی، لڑکی کو تو بلوائیے، ہم بھی اپنے ہونے والی بہو کا دیدار کر لیں۔ نجمہ، مہک کی ماں، مہک کو بلانے اس کے کمرے میں جا رہی تھی، تبھی اچانک اس کی نظر کچن میں کھڑی مروہ پر پڑی۔ نہ جانے وہ دل میں کیا سوچے اس کے قریب آئی اور کہنے لگی، اے لڑکی، اپنے کمرے میں جا اور جب تک مہمان ادھر ہیں تو نے انہیں اپنی شکل تک نہیں دکھانی۔ مروہ بمشکل ہلکا سا مسکرائی اور اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ اپنی باتوں کے تیر چلاتی مہک کو بلانے چلی گئی تھی۔ مہک مہمانوں کے بیچ میں بیٹھی ہوئی تھی۔ لڑکی کی ماں کہنے لگی، میرا بیٹا بہت بڑا بزنس مین ہے، بس ہم آپ کے گھر کے جیسے اچھے رشتے کی تلاش میں تھے، اللہ نے ہماری سن لی۔ وہ لڑکا مہک کو دیکھتا ہی جا رہا تھا۔ وہ تھوڑا عمر کا زیادہ لگ رہا تھا، 30 کے قریب اس کی عمر تھی۔ دوسری جانب مروہ کچن سے نکل کر ہاتھ میں کتابیں لیے باہر لان میں آ چکی تھی۔ ایک خوبصورت جھولے پر بیٹھی وہ کتاب پڑھ رہی تھی۔ اندر لڑکے کی ماں کہنے لگی، ہمیں آپ کی بیٹی بہت پسند آئی ہے،
مہک کی ماں خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ اچانک اس لڑکے کی کال آئی تو وہ وہاں سے اجازت لیتا باہر لان میں آ کر کال سن رہا تھا۔ کچھ ہی لمحے کے بعد اس کی نظر جھولے میں جھولتی مروہ پر پڑی۔ ہلکی ہلکی ہوا کی خنک میں اس کے بال لہلا رہے تھے۔ اس لڑکے کو ایسا لگا جیسے اس نے کوئی شہزادی دیکھ لی ہو۔ وہ قدم بڑھاتا اس کے قریب آیا۔ ہائے، کیسی ہیں آپ؟ وہ جو کتابوں میں مگن تھی اچانک اس کی گرجدار آواز سے چونکی اور سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ مروہ کے پیروں تلے سے تو زمین ہی نکل چکی تھی اور اسے اپنی تائی اور مہک کا ڈر لاحق ہو گیا تھا کہ کہیں وہ اس لڑکے کو مروہ کے ساتھ ہی نہ دیکھ لیں۔ وہ بغیر جواب دیے اپنی کتابیں سمیٹتی اندر کمرے میں تیز تیز قدم بڑھاتی چلی گئی۔ سب مہمان جا چکے تھے۔ مہمانوں کے جانے کے بعد مہک کی ماں نے گہرا سانس لیا اور فخریہ انداز میں مہک کو دیکھ کر کہنے لگی، دیکھ لے میری بیٹی، کتنا اچھا رشتہ آیا ہے، بس اب کچھ دن باقی ہیں، تیری قسمت کھلنے والی ہے۔ مہک نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا، لیکن اندر سے وہ بے تحاشا خوش تھی کہ اس کے رشتے اتنے بڑے بزنس مین سے ہونے جا رہا ہے۔ دوسری طرف مروہ اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ کھڑکی کے قریب کھڑی سوچنے لگی کہ اگر تائی جان اس لڑکے کو مروہ کے ساتھ دیکھ لیتی تو طوفان کھڑا ہو جانا تھا۔ مروہ نے آنکھیں بند کر کے سکون کا سانس لیا۔ رات کو سب کھانے کی ٹیبل پر بیٹھے ہوئے تھے۔ نجمہ مہک کو دیکھ کر کہنے لگی کہ جب سے وہ لوگ ادھر سے گئے ہیں ان کا نہ تو کوئی فون آیا ہے اور نہ ہی انہوں نے کوئی رابطہ کیا ہے۔ میں خود انہیں کال کروں گی اور منگنی کی تاریخ لوں گی۔ شام کو کھانے کے بعد سب اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ اگلے دن یونیورسٹی میں مروہ کا ٹیسٹ تھا۔ سارا دن اس کا کاموں میں ہی لگ گیا۔ مروہ کتابوں میں گم تھی کہ اچانک ہلکی سی اس کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے حسام کھڑا ہوا تھا۔ عام طور پر مروہ سے وہ بہت کم بات کیا کرتا تھا، لیکن آج اس کے چہرے پر الگ ہی سنجیدگی نمایاں تھی۔ مروہ نے سوالیہ نگاہ حسام پر ڈالی۔ حسام کہنے لگا، مروہ میں تمہیں بلانے آیا تھا، نیچے امی بلا رہی ہیں، کچن میں برتن دھونے والے پڑے ہوئے ہیں۔ وہ خشک لہجے میں کہتا ہوا نیچے چلا گیا تھا، جبکہ مروہ مزید پریشان ہو گئی تھی۔ وہ کر بھی کیا سکتی تھی؟ وہ خاموشی سے نیچے کچن میں گئی، تیز تیز ہاتھ چلاتی برتن دھونے لگی۔ اگلی صبح وہ بغیر ناشتہ کیے یونیورسٹی کے لیے نکل گئی تھی۔ وہ لمبی سانس لے کر یونیورسٹی کے لان کی طرف بڑھی۔ روزانہ اسے کلاس لینے سے پہلے کچھ کتابیں پڑھنے کی عادت تھی، تو محترمہ یہاں سکون سے بیٹھی ہوئی ہیں۔ ایک گہری روبدار آواز نے اسے چونکا دیا۔ مروہ نے سر اٹھا کر دیکھا تو ایک لمبا اور وجیح شخص کھڑا ہوا تھا۔ لمبا قد، چوڑا سینہ، نیلی آنکھیں، مغرور شخصیت اور مغرور مسکراہٹ والا نعمان آفندی۔ نعمان آفندی غرور اور بگڑے نوابزادوں جیسی شخصیت رکھنے والوں میں سے مشہور تھا۔ وہ امیر باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، جس سے نہ تو کبھی پیار کی کمی تھی اور نہ ہی کبھی پیسوں کی۔ اس کی ایک نظر پر لڑکیاں مر مٹتی تھیں، مگر اس کی آنکھوں میں غرور اور طاقت کی جھلک تھی۔ پر مروہ ہمیشہ اس سے دور رہنے کی کوشش کرتی تھی، لیکن وہ کسی نہ کسی راستے سے اس کے سامنے آ کھڑا ہوتا تھا۔ مروہ نے فوراً کتابیں سمیٹیں اور وہاں سے اٹھ کر کلاس میں جانے لگی۔ تبھی وہ اس کے راستے میں آیا اور کہنے لگا، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ اتنی بے رخی کر کے جان لوگی کیا؟ مجھے راستہ دو نعمان، مروہ نے دھیمے مگر سخت لہجے میں کہا۔ نعمان نے ہلکا سا قہقہ لگایا اور کہنے لگا، واہ، آج تو لہجہ بھی بدلا ہوا ہے یار، کیوں نظر انداز کرتی ہو مجھے؟ دیکھو، ایک آواز لگاؤں تو لڑکیوں کی لائن لگ جائے گی، لیکن تم ہو کہ تمہارے نخرے ہی ختم نہیں ہوتے۔ مروہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنے لگی، میں ان لڑکیوں جیسی نہیں ہوں۔ میری زندگی، میرا رہن سہن ان سب لڑکیوں سے بہت مختلف ہے۔ وہ آزاد ماں باپ کی آزاد اولاد ہیں، لیکن مجھے تو ایک ایک قدم پھونک پھونک کر رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ کہیں میری ایک غلطی میری زندگی برباد نہ کرتے۔ باتیں کرتے کرتے اچانک اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ اپنی نم آنکھوں میں سے آنسو پونچھتی وہ کلاس میں چلی گئی تھی۔ نعمان نے اسے جاتا دیکھا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ مروہ ہر وقت اسے نظر انداز کیوں کرتی ہے۔ نعمان آفندی اس کی سنہری آنکھوں میں چھپی اداسی اور شدت کو جاننا چاہتا تھا۔ ان کی کلاس کا ٹیسٹ شروع ہو چکا تھا۔ مروہ تیز تیز ہاتھ چلاتی ٹیسٹ کرنے میں مگن تھی، لیکن اس کے تھوڑے سے دور بیٹھے نعمان آفندی کی نظریں مروہ پر ٹکی ہوئی تھی۔ ٹیسٹ دینے کے بعد مروہ گھر آ چکی تھی۔ منگنی کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ نجمہ تو جیسے آسمان پر اڑ رہی تھی، ملازمات کو ہدایت دیتی پھر رہی تھی، یہ مالا دروازے پر لٹکا دو اور ہاں، صحن میں کرسیاں بھی لگوا دینا۔ ہدایت دیتے دیتے اچانک اس کی نظر مروہ پر پڑی، جو یونیورسٹی سے گھر داخل ہو رہی تھی۔
نجمہ مروہ کی طرف متوجہ ہوئی اور کہنے لگی، اے لڑکی، جلدی سے اپنا حلیہ درست کر اور گھر کے کاموں میں میری مدد کروا۔ آج مہک کی منگنی ہے، اور ہاں، مجھے تیرا وجود بھی یہاں نظر نہیں آنا چاہیے۔ میں نہیں چاہتی کہ تیری وجہ سے کسی بھی قسم کا خلل پیدا ہو۔ مروہ نے بے بسی سے ساری باتیں سنی اور خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ بظاہر تو وہ اس حویلی میں رہتی تھی، لیکن اس کا وجود کسی کے لیے ضروری نہیں تھا۔ اسے ہر بات سے لا علم رکھا جاتا تھا اور ہر بات میں اسے نظر انداز کیا جاتا تھا۔ وہ کپڑے چینج کر کے نیچے آ چکی تھی، کچن میں کھڑی کھانا بنانے میں مصروف تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد فون کی گھنٹی بجنا شروع ہو گئی۔ نجمہ نے فوراً فون اٹھایا اور مہک کی ساس کا نمبر دیکھ فوراً خوشی سے کھل اٹھی۔ دوسری طرف لڑکے کی ماں کہنے لگی، نجمہ بہن، مجھے تو آپ کی بیٹی بہت ہی زیادہ پسند آئی تھی، لیکن میرے بیٹے نے مجھے حیران کر دیا۔ نجمہ نے بمشکل خوش ہو کر پوچھا، ارے حیران کیا مطلب؟ بہن جی، میرا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کی بیٹی مہک سے نہیں بلکہ آپ کی بھتیجی مروہ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس نے مجھے اچانک بتایا تو میں بھی ہکی بکی رہ گئی تھی، اور آپ تو جانتے ہیں کہ اولاد کی رضامندی جاننا کتنا ضروری ہے۔ اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو آج میں مہک کے بجائے مروہ کو آ کر انگوٹھی پہنا دوں۔ یہ سنتے ہی نجمہ کا رنگ فق ہو گیا، جیسے کسی نے اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی ہو۔ وہ فوراً سے کھڑی ہوئی اور چیخ کر بولی، کیا مطلب مروہ؟ وہ منحوس لڑکی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے جھٹ سے فون کاٹ دیا۔ مروہ جو کھڑی کچن میں کام کرنے میں مصروف تھی، اچانک تائی کی آواز پر چونکی۔ نجمہ نے لاؤنج میں کھڑے کھڑے مہک کو آواز دی، جو پہلے خوشی سے تیاریاں کرنے میں مصروف تھی۔ جیسے ہی مہک آئی، نجمہ نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ پکڑا اور صوفے پر بٹھا دیا اور کہنے لگی، یہ شادی نہیں ہو رہی۔ مہک کے رنگ اڑ گئے تھے، اس کی خوشی ایک لمحے کے لیے غصے اور حیرت میں بدل گئی۔ مگر کیوں اماں؟ نجمہ نے دانت پیستے ہوئے کہا، کیونکہ ہر دفعہ کی طرح لڑکے والے منحوس مروہ کو پسند کر کے چلے گئے۔ اس لڑکی کو میں نے کہا بھی تھا کہ تو ان کے سامنے نہیں آئے گی، لیکن یہ تو ہماری خوشیوں کی قاتل بنی ہوئی ہے۔ یہ سنتے ہی مہک کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا، جیسے کسی نے اس کی سب سے قیمتی چیز چھین لی ہو۔ کچھ پل خاموشی کے بعد وہ غصے سے چلائی کہ نہیں ہو سکتا، کیوں ہر دفعہ وہ میرے راستے میں آ کر میری خوشیوں پر ڈاکہ ڈال دیتی ہے؟ اسے میں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ مہک نے چیخ کر مروہ کو آواز دی۔ مہک اور اس کی ماں کا غصہ دیکھ مروہ کا پورا جسم لرز رہا تھا، قدم ڈگمگا رہے تھے۔ وہ ڈرتی سہمتی نظریں جھکائے اس کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ مہک نے زور سے اسے بازو سے پکڑا اور کہنے لگی، تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ کیوں ہر دفعہ ہر کسی کو اپنی خوبصورتی کے جھانسے میں پھنسا لیتی ہو؟ مہک کی ماں قریب آئی تو اس نے بھی مروہ کو بالوں سے پکڑا اور دیوار کے ساتھ زور سے دھکا دیا۔ وہ دونوں ماں بیٹی اس قدر اس پر تشدد کر رہی تھی کہ دیوار کے ساتھ اس کا ماتھا لگنے سے خون بہنے لگا۔ اس کے آنسو اس کے رخساروں کو بھگور کر رہ گئے تھے۔ وہ بے بس تھی، مجبور تھی۔ ان کی ذلالت اور تشدد برداشت کرنے کے بعد وہ کمرے میں آ چکی تھی اور اپنے کپڑے مٹھی میں بھینچے زاروں قطار رو رہی تھی۔ دوسری طرف نجمہ مہک کے ساتھ نیچے بیٹھی ہوئی تھی۔ مہک کا رو رو کر برا حال ہو رہا تھا۔ اماں، میں کیا کروں؟ میری عمر کی سب لڑکیوں کی شادی ہو چکی ہے۔ بمشکل ایک اچھا رشتہ ملا تھا، وہ بھی اس منحوس کی وجہ سے ختم ہو گیا۔ کیا باپ اس لڑکے سے مروہ کی شادی کروائیں گی؟ اس کی ماں کا دماغ تیزی سے چلا اور منصوبہ بناتی کہنے لگی، نہیں، میں اس لڑکی کو اس حویلی میں دفن کر دوں گی، لیکن اسے دلہن کبھی نہیں بننے دوں گی۔ اگر اس لڑکے کے ساتھ اس کا رشتہ ہو گیا تو اس کی قسمت تم سے بھی بہتر ہو جائے گی، اور میں یہ کبھی ہونے نہیں دوں گی۔ مہک کی ماں نے لڑکے والوں کو جواب دے دیا تھا۔ ساری رات رونے کے بعد مروہ کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔ بمشکل وہ اپنے زخموں پر مرہم لگاتی یونیورسٹی آئی تھی۔ نجمہ اور مہک کی رات والی باتیں اس کے ذہن میں گھوم رہی تھی۔ اس کا دل بوچھل ہوا پڑا تھا۔ اس کا تو اس دنیا میں کوئی ہے بھی نہیں تھا کہ جس کے کاندھے پر سر رکھ کر وہ رو سکتی۔ دل میں غبار تھا جو کسی بھی وقت نکل سکتا تھا۔ آنسو حلق میں اٹکے ہوئے تھے۔ وہ کلاس میں بیٹھی اپنی کتابوں میں مگن تھی کہ اچانک نعمان افندی کلاس میں داخل ہوا۔ مروہ کو دیکھ کر وہ وہیں ٹھٹک گیا۔ اس کے ماتھے اور بازوں پر زخموں کے نشان دیکھ اس کے دل میں ہلچل مچ گئی تھی، لیکن وہ سب اسٹوڈنٹس کے سامنے اس سے پوچھ کر تماشا نہیں بنانا چاہتا تھا۔ جیسے ہی لیکچر ختم ہوا تو مروہ باہر کی جانب بڑھ گئی۔ نعمان آفندی بھی بے قراری سے اس کے پیچھے آیا اور اچانک مروہ کے راستے میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ اور یہ زخم؟ کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟
میں نے کلاس میں بھی غور کیا تھا، تمہاری آنکھوں میں سے آنسو بہ رہے تھے۔ مروہ نے ایک نظر نعمان کو دیکھا اور کہنے لگی، کچھ نہیں ہوا، میرا راستہ چھوڑو، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ لیکن جب تک تم مجھے بتاؤ گی نہیں میں تمہیں جانے نہیں دوں گا، نعمان نے سخت لہجے میں کہا۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کا بازو پکڑتا کہنے لگا، دکھاؤ کہاں چوٹ لگی ہے۔ ابھی اس نے اس کے بازو پر ہاتھ لگایا تھا، تبھی غصے سے مروہ نے زوردار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ سمجھتے کیا ہو خود کو؟ میں تمہیں 1000 دفعہ بتا چکی ہوں کہ میری زندگی میں 1000 مسئلے ہیں، باقی لوگوں کی طرح آزاد نہیں ہوں میں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے، صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ وہ روتی ہوئی کہنے لگی، مجھے سانس بھی دوسروں کی مرضی سے لینا پڑتا ہے، ایک یتیم اور بے سہارا کا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوتا۔ وہ اپنے آنسو پونچھتی وہاں سے چلی گئی تھی، جبکہ نعمان افندی اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ کے ساکت کھڑا ہوا تھا۔ مروہ کی باتوں سے اسے گہرا دھچکا لگا تھا، آخر اس لڑکی کی زندگی اتنے دکھوں سے کیسے بھری ہوئی تھی۔ نعمان افندی اپنی گاڑی میں بیٹھ کر گھر آ گیا تھا اور سیڑھیاں چڑھتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ غصے سے وہ اپنے ڈریسنگ کی چیزیں ادھر سے ادھر پھینکنے لگا۔ اس کے چہرے سے پسینے بہہ رہے تھے، رنگ سرخ ہوا پڑا تھا۔ وہ اپنا سر دونوں ہاتھوں میں لیے زمین پر بیٹھ گیا تھا۔ آخر کیوں نہیں سمجھتی تم میری محبت؟ مجھے نہیں عادت تمہارے بغیر جینے کی، ہر پل مرتا ہوں تمہارے بغیر۔ وہ بے بسی سے اپنے آپ سے مخاطب تھا، رو رو کر اس کا گلا خشک ہو چکا تھا۔ شور سن کر اس کی ماں کمرے میں آئی، بکھرا ہوا کمرہ اور نعمان کی حالت دیکھ کر پریشان رہ گئی تھی۔ کیا ہوا ہے میرے لال؟ وہ پریشانی سے اس کی طرف بڑھی اور اس کا چہرہ اپنی گود میں رکھ لیا۔ میرا بچہ اتنا پریشان کیوں ہے اور یہ کیا حالت بنائی ہوئی ہے اپنی؟ نعمان دنیا کے لیے تو بگڑا ہوا بن سکتا تھا، لیکن وہ محبت اور پیار کے معاملے میں بہت سنجیدہ تھا۔ اپنی ماں سے وہ جان سے بڑھ کر محبت کرتا تھا۔ اس نے ایک نظر اپنی ماں کو دیکھا اور کہنے لگا، اماں مجھے ایک لڑکی پسند آ گئی ہے۔ وہ کوئی عام لڑکی نہیں ہے بلکہ بہت ہی زیادہ خاص ہے۔ اس کے کردار کے پیچھے چھپی حیا اور نفاست صاف ظاہر ہوتی ہے۔ ہمیشہ سے میں جیسی لڑکی چاہتا تھا وہ آج مل چکی ہے۔ اس کی ماں پیار سے اس کے بالوں میں ہاتھ سہلاتی کہنے لگی، لیکن بیٹا یہ تو اچھی بات ہے، بلکہ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، پر پھر تم اپنی یہ حالت کیوں بنا رہے ہو؟ نعمان کہنے لگا، اماں آج اس نے بھری یونیورسٹی میں مجھ پر ہاتھ اٹھایا، نہ جانے اس لڑکی کے اندر اتنے دکھ کیوں بھرے ہوئے ہیں۔ میں تو اس کے بازو پر لگے زخم کو دیکھنا چاہ رہا تھا، لیکن اسے میرا ارادہ غلط لگا۔ اس کی ماں کہنے لگی، بیٹا کبھی کبھی انسان اندر سے اتنا ٹوٹ جاتا ہے کہ دوسروں کی ہمدردیاں اور احسان اسے جھوٹے لگنے لگتے ہیں۔ جب اپنوں نے درد دینے کی انتہا کرتی ہو تو وہ کسی پر اعتبار کرنے کے لائق نہیں رہتا۔ اگر وہ بچی تمہیں اتنی دکھی لگتی ہے تو بیٹا ضرور اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہے۔ تمہیں اسے غلط سمجھنے کے بجائے اس کے پیچھے چھپے درد کو دیکھنا ہوگا۔ ماں کی باتیں نعمان افندی کے دل میں گہرائی سے اثر کر گئی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ مروہ کے پیچھے جتنے بھی لوگ ہیں وہ اتنی آسانی سے اسے اس کا ہونے نہیں دیں گے۔ اب اسے ذہانت اور صبر سے کام لینا تھا۔ حسام جو ہمیشہ سے مروہ کو نظر انداز کرتا تھا، اس کی طرف توجہ بھی نہیں کرتا تھا، اب اس کے دل میں عجیب سی بے چینی گھر کر گئی تھی۔ وہ لاؤنج میں اکیلا کسی گہری سوچ میں گم تھا، تبھی اس کی ماں اس کے پاس آئی اور کہنے لگی، کیا ہوا تمہیں اور کیا سوچ رہے ہو؟ حسام کہنے لگا، اماں آپ میری شادی مروہ سے کروا دیجئے۔ آپ دیکھنا یہ ابا کے سر پر جو عیاشیاں کر رہی ہے یونیورسٹی میں اس کی ختم کروا دوں گا۔ میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ یہ یونیورسٹی میں جائے۔ اس کی ماں حیرت سے دیکھ کر کہنے لگی، عقل کو ہاتھ مار، میں تو اسے کسی کی دلہن نہ بننے دوں، اور ادھر تو اسے اپنی دلہن بنا کر ساری عمر میرے سر پر مسلط کرنا چاہتا ہے۔ مجھ سے یہ امید مت رکھنا، وہ لڑکی زہر لگتی ہے مجھے۔ کوئی گونگا لنگڑا ڈھونڈ کر ساری عمر کے لیے اسے باندھ دوں گی تاکہ یہ پل پل اذیت میں گزارے۔ حسام کہنے لگا، اماں آپ ایسا نہیں کر سکتی، میں کسی بھی طرح مروہ سے شادی کروں گا۔ وہ یہ کہتا پیر پٹختا اوپر سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا تھا، جبکہ اس کی ماں سر پکڑتی بیٹھ گئی، حیرت سے اسے دیکھتی رہی۔ ارے کیا ہو گیا ہے اسے؟ اس کے سر پر کب سے اس کی محبت کا بھوت سوار ہو گیا۔ تلخی سے وہ اپنے آپ سے مخاطب تھی۔ شام کے کھانے کے بعد سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تھے اور مروہ روز کی روٹین کے مطابق کچن میں کھڑی برتن دھو رہی تھی۔ مروہ کے ذہن میں گھوم رہا تھا کہ کچھ دنوں سے حسام کا رویہ اس کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ بے وجہ اس کے اوپر توجہ رکھنے لگا تھا، عجیب سے رویہ اپنا رہا تھا کہ جیسے ہی اس کی ملکیت ہو۔ مروہ برتن دھو کر تولیے سے ہاتھ صاف کرتی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔
ابھی وہ دروازہ بند کرنے ہی لگی تھی کہ تبھی تیزی سے حسام اندر داخل ہوا اور اس کے کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ اچانک مروہ اسے دیکھ کر چونک گئی اور پیچھے ہٹ گئی تھی۔ گھبرا کر بولی، دروازہ کیوں بند کیا؟ حسام گہری نظروں سے اسے دیکھنے لگا اور آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا۔ مروہ، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، بلکہ یوں کہو کہ میں تمہیں ایک فیصلہ سنانا چاہتا ہوں۔ مروہ ڈر بھی رہی تھی اور حیرت سے اسے دیکھتی کہنے لگی، کیسا فیصلہ؟ حسام نے گہری سانس لی کہ جیسے خود کو قابو میں کر رہا ہو اور کہنے لگا، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ مروہ کو جیسے کسی نے پتھر کے مجسمے میں بدل دیا ہو۔ اس نے حسام کی آنکھوں میں دیکھا جہاں محبت کم اور ضد زیادہ تھی۔ مروہ نے بمشکل اپنے آپ کو قابو پا کر سخت لہجے میں کہا، حسام، یہ سب کچھ ناممکن ہے، میں تو تمہیں اپنا بھائی سمجھتی ہوں۔ حسام کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ وہ تیزی سے قدم بڑھاتا اس کے قریب آیا اور اس کا بازو زور سے پکڑا۔ بھائی کی کچھ لگتی؟ بکواس بند کرو، تم میری تھی اور میری ہی رہو گی، کوئی بھی تمہیں مجھ سے چھین نہیں سکتا۔ ایک جھٹکے سے مروہ نے اپنی بازو چھڑوائی اور کہنے لگی، یہ اچانک تمہاری محبت کہاں سے جاگ گئی؟ کل تک تم مجھے نظر انداز کرتے تھے اور آج محبت کے دعوے کرتے ہو؟ مجھے پتا ہے یہ بھی محض ضد ہے، تم پاگل ہو گئے ہو۔ حسام ایک دم دھاڑا اور کہنے لگا، ہاں میں پاگل ہو گیا ہوں۔ وہ انگلی کے اشارے سے کہنے لگا، اور اگر تم نے اس رشتے سے منع کیا تو میں تمہیں سڑکوں پر لے آؤں گا۔ یہ گھر میرے باپ کا ہے، تمہارا باپ تو تمہارے لیے کچھ چھوڑ کر نہیں گیا، اسی لیے میرے باپ کے ٹکڑوں پر پل رہی ہو۔ وہ یہ کہتا دھڑام سے دروازہ کھولتا نکل گیا تھا، جبکہ مروہ کا دل کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا تھا۔ اس کے آنسو دکھوں میں بہہ رہے تھے۔ آج اسے اس کی لاچاری کا تانا دیا گیا تھا کہ وہ کسی کے ٹکڑوں پر پل رہی ہے۔ ساری رات رونے کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے خوابوں کی طرف ضرور لوٹے گی۔ یہ لوگ جو اس پر طنز کرتے ہیں انہیں منہ توڑ جواب ضرور دے گی۔ اگلے دن یونیورسٹی میں گہما گہمی تھی۔ کچھ ضروری فارم فل کیے جا رہے تھے۔ جو بچے اپنی فیس افورڈ نہیں کر سکتے تھے، ڈپارٹمنٹ میں انہیں اسکالرشپ کی درخواست دینی تھی۔ مروہ نے بھی ڈپارٹمنٹ میں اسکالرشپ پر تعلیم حاصل کرنے کی درخواست دینے کا فیصلہ کیا۔ اسی دوران نعمان افندی نے اپنے تعلقات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک منصوبہ بندی کا فیصلہ کیا۔ یونیورسٹی کے ایڈمن بلاک میں نعمان افندی کے جاننے والے کچھ لوگ موجود تھے جو نعمان افندی کے کہنے پر کوئی بھی کام کر سکتے تھے۔ ذہنی ملازم میں سے ایک کو مروہ کے فارم میں رد و بدل کر کے کہا تھا کہ اصل اسکالرشپ فارم کی جگہ ایک دستاویز بنایا گیا جس کے اوپر اسکالرشپ ایگزامن لکھا گیا تھا، لیکن اصل میں وہ نیچے نکاح نامہ تھا۔ مجبوراً نعمان افندی کو ایسا قدم اٹھانا پڑ رہا تھا تاکہ وہ مروہ کو بیوی کا حق دے کر اسے تمام غموں سے آزاد کروا سکے۔ اس نکاح نامے پر مروہ اور اس کے باپ کا نام درج کیا گیا تھا اور نکاح خانے میں نعمان افندی کا نام واضح تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد اسے فارم بھرنے کے لیے بلایا گیا۔ اس کے ذہن میں حسام والی باتیں گردش کر رہی تھیں کہ تم ہمارے ٹکڑوں پر پل رہی ہو۔ وہ کسی بھی طرح اب اپنی منزل تک پہنچنا چاہتی تھی۔ جلد بازی میں وہ سارے کام نمٹا رہی تھی۔ یونیورسٹی کے ملازم نے اسے فارم دیا اور کہنے لگا، یہ بس جلدی سے فل کر دیں تاکہ آپ کی درخواست بھیجی جا سکے۔ پروفیسر صاحب نے کہا کہ 2 منٹ میں سب کے فارمز فل کروا کر لاؤ، جلدی سے سائن کر دیں تاکہ وقت پر سبمٹ ہو سکیں۔ مروہ نے بغیر تحقیق کیے جلد بازی میں اس فارم پر سائن کر دیا۔ وہ جانتی بھی نہیں تھی کہ وہ اپنی قسمت اور زندگی کا فیصلہ کر رہی ہے، وہ بھی کسی ایسے شخص کے ساتھ جسے وہ اچھی طرح سے جانتی بھی نہیں تھی۔ ملازم فارم فل کروا کر نعمان افندی کے پاس چلا گیا تھا۔ اس نے فارم اس کے ہاتھ میں تھمایا اور کہنے لگا، اس نے سائن کر دی ہے۔ نعمان افندی کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اب وہ قانونی طور پر اس کی بیوی بن چکی تھی، پر مروہ کو اس بات کا بالکل بھی علم نہیں تھا۔ مروہ یہ سوچ کر خوش ہو رہی تھی کہ فارم سبمٹ ہونے کے بعد اسکالرشپ پر تعلیم حاصل کرے گی اور وہ اپنی فیس جیسے خرچے سے آزاد ہو جائے گی، لیکن اسے پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ نکاح کے بندھن میں بن چکی تھی۔ اس نے اس کے بارے میں اس طرح نہ کبھی سوچا اور نہ کبھی چاہا تھا۔ وہ گھر آئی تو لاؤنج میں مہک، اس کی تائی جان اور حسام بے صبری سے بیٹھے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ ڈرتے ہوئے ان کے قریب لاؤنج میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ جھٹ سے اس کی تائی نجمہ اٹھی اور کہنے لگی، کوئی جادوگرنی ہو تم کیا؟ میرے بیٹے پر کیا جادو کر دیا جو دن رات تمہارے نام کی مالا جپتا رہتا ہے؟ مروہ پرسکون لہجے میں کہنے لگی، تائی جان، حسام کا ایسا ارادہ ضرور ہوگا، لیکن مجھے ان معاملات سے دور رکھیے۔ میں نے رات حسام کو یہی سمجھایا تھا کہ مجھ سے دور رہے، لیکن یہ جان بوجھ کر میرے رستے میں آ رہا ہے۔ مہک طنزیہ مسکراہٹ سے کہنے لگی،
تم جیسی آوارہ لڑکیوں کو میں خوب جانتی ہوں، کبھی لڑکے والوں کے سامنے آ کر اپنی مشہوری دینا اور کبھی گھر میں موجود لڑکوں کا غلط فائدہ اٹھانا۔ مہک کی بات سن کر مروہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، پر وہ پرسکون رہی مگر سرخ آنکھوں سے کہنے لگی، مہک میرا ایسا کوئی بھی ارادہ نہیں ہے، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ مہک نے قہقہ لگایا اور کہنے لگی، واہ، غلط فہمی کا تو اب پتہ لگے گا، اسی لیے تمہیں اس بات سے بے خبر رکھ کر میں نے ایک اور امیر کبیر انسان سے منگنی کر لی ہے۔ مروہ کہنے لگی، مہک تم مجھے اپنے فیصلوں کا بتاؤ یا نہ بتاؤ، لیکن میں ہمیشہ تمہارے لیے دعا کو ہوں، اللہ تمہارے نصیب اچھے کرے۔ ابھی وہ کچھ بولتی تبھی نجمہ کہنے لگی، تمہیں بتانے کا یہ مقصد نہیں تھا کہ تم اب مہک کے سسرال والوں کا پتہ لگوا کر انہیں اپنی شکل دکھاؤ اور انہیں اپنے جھانسے میں پھنساؤ، بلکہ تمہیں بتانے کا یہ مقصد تھا کہ تم اپنی شکل جتنی جلدی ہو سکے گم کر لو۔ میں نہیں چاہتی کہ مہک کی شادی تک تم یہاں اس حویلی میں رہو۔ تبھی جھٹ سے حسام اٹھا اور کہنے لگا، یہ کیا کہہ رہی ہیں اماں آپ؟ اگر مروہ اس گھر سے گئی تو میں بھی اس کے ساتھ جاؤں گا۔ کچھ پل خاموشی کے بعد مروہ کہنے لگی، دیکھا تائی جان، آپ مجھے آوارہ اور گھٹیا کہتی ہیں، ایک بیٹا تو آپ سے سنبھالا نہیں جا رہا، نہ جانے مروہ میں اتنی ہمت کہاں سے آئی تھی، یا شاید وہ اپنی ضلالت کو دعوت دے رہی تھی۔ مروہ اپنی بات کو جاری رکھتے کہنے لگی، تائی جان، میری غیرت اور میری تربیت پر انگلی اٹھانے سے پہلے یہ سوچا کریں کہ آپ کی اولاد بھی کسی سے کم نہیں ہے، اور اس آوارہ بیٹے کو سمجھائیے کہ آئندہ اپنی غلط زبان سے میرا نام بھی نہ لے۔ ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ تائی کا اٹھتا ہاتھ اس کے گالوں کو سرخ کر گیا، چٹاخ! ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر رسید ہوا۔ مضبوطی سے پڑا ہوا تھپڑ اتنا سخت تھا کہ مروہ کی چیخ نکل گئی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے، درد کی شدت بڑھ گئی تھی، وہ بے بس اور مجبور اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ کر کھڑی ہوئی تھی۔ تبھی حسام اس کے قریب آیا اور اس کے بازو کو زور سے پکڑا اور کہنے لگا، تمہاری اتنی زبان کھل گئی ہے اور یہ ہمت اور شہد تمہیں جدھر سے ملتی ہے مجھے سب اندازہ ہے، یونیورسٹی میں گل چھڑے اڑاتی پھر رہی ہو نا، تمہیں تو میں سبق سکھاؤں گا اور اپنا آوارہ پن بھی دکھاؤں گا۔ مروہ اپنا بازو اس سے چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، دوسرے لمحے حسام نے اسے بازو سے پکڑ کر کھینچ کر دیوار کے ساتھ مارا۔ تائی کے لگے ہوئے تھپڑ کے نشان اور حسام کی زیادتیوں کے نشان سے وہ مرنے والی ہو گئی تھی۔ جبھی مہک اور نجمہ حسام کا یہ روپ دیکھ کر دلی خوش ہو گئی تھی۔ مروہ بے بسی سے روتی دھوتی اپنے کمرے میں آ گئی تھی اور زاروں قطار اونچی اونچی رو رہی تھی، ماتھے سے خون بہہ رہا تھا، کلائیوں پر مضبوط ہاتھوں کے نشان تھے اور گالوں پر بڑے تھپڑ کے نشان تھے، وہ کہاں کہاں پر مرہم لگاتی۔ دوسری طرف نعمان آفندی کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا تھا، وہ جلد از جلد مروہ کو بتانا چاہتا تھا کہ نعمان آفندی کے ہوتے ہوئے اس پر کوئی انگلی بھی نہیں اٹھا سکے گا۔ اپنے کسی کلاس فیلو سے اس نے مروہ کا نمبر لیا، بہت دفعہ ٹرائی کرنے کے بعد نمبر مسلسل بن جا رہا تھا۔ اس کے دل میں عجیب سی بے چینی تھی، وہ موقع کی تلاش میں تھا کہ وہ کسی طرح سے مروہ کو بتا سکے کہ اب وہ اس کی قانونی بیوی ہے۔ اچانک وہ اپنے بیڈ سے دھڑام سے اٹھا اور کہنے لگا، بس بہت ہو گیا مروہ، اب تمہیں حقیقت جاننی ہوگی، مجھ سے دور نہیں رہا جاتا تمہارے بغیر۔ رات کا اندھیرا گہرا ہو چکا تھا، ایک طرف نعمان آفندی اسے حقیقت بتانے جا رہا تھا، دوسری طرف مروہ روتی دھوتی اپنے زخموں پر مرہم لگا رہی تھی۔ حویلی میں ہر طرف خاموشی تھی، ہر کوئی اپنے کمرے میں جا کر سو چکا تھا۔ نعمان نے اپنے مخصوص سیاہ لباس پہنا اور چہرے پر نقاب لگا لیا تاکہ اسے کوئی پہچان نہ سکے۔ مروہ کا کمرہ اوپر کی جانب تھا مگر اس کے لیے وہاں پہنچنا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ حویلی کا ملازم اسے دیکھ چکا تھا، اچانک وہ اپنی گن لیے نعمان کے قریب آیا۔ نعمان نے چہرے سے نقاب ہٹایا اور نوٹوں کی بھاری دستی اس کے ہاتھ پر رکھی اور کہنے لگا، اپنا منہ بند کرنا ورنہ تم جان کی بازی ہار سکتے ہو۔ ملازم پیسے پکڑ کر لالچ میں آ کر پیچھے ہٹ گیا۔ نعمان کو مروہ کے کمرے کا بتا دیا گیا، وہ دیوار کا سہارا لیتا اوپر بیلکنی تک پہنچا اور آہستہ سے کھڑکی کے پٹ کو دھکیلا۔ اس کی خوش قسمتی تھی کہ کھڑکی اندر سے لاک نہیں تھی۔ وہ بے آواز اندر داخل ہوا، سامنے کا منظر دیکھ کر غصے اور درد کی شدت مزید بڑھ گئی تھی۔ مروہ جو روتی ہوئی اپنے زخموں پر مرہم لگا رہی تھی، ایک دم اسے دیکھ کر اس کی جان نکل گئی تھی۔ وہ کانپتی آواز میں کہنے لگی، تم کون ہو؟ میرے کمرے میں کیا کر رہے ہو؟ اس نقاب پوش کی آنکھیں گہرے نیلے رنگ کی تھی، لیکن مروہ نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں غصہ بھرا ہوا تھا۔
مروہ اس سے بچتی بھاگنے کی ناکام کوشش کرنے لگی، لیکن اچانک درد کی شدت سے اس کے قدم ڈگمگائے اور وہ وہیں بے ہوش ہو گئی تھی۔ نعمان نے اپنا نقاب اتار دیا اور اس کے چہرے پر جھک کر اس کے نشانوں کو چھونے لگا جو تھپڑ لگنے کی وجہ سے گالوں پر چھپ گئے تھے۔ چہرہ زخمی تھا اور ہاتھ پاؤں بھی خراشیں آنے کی وجہ سے زخمی تھے۔ وہ بے دلی سے اپنے آپ سے مخاطب ہوا، جس نے بھی یہ سب کچھ کیا ہے میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا، تبھی مروہ کو ہوش آ گیا۔ وہ آنکھیں کھول کر ڈرتی سہمتی ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اچانک نعمان افندی کو اپنے قریب پا کر اٹھ کر بیٹھ گئی اور کانپتی آواز میں کہنے لگی، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ مجھے پتا ہے تم بھی اپنا بدلہ لینے آئے ہو۔ اس کی آواز باہر آئی تھی۔ وہ روتی ہوئی کہنے لگی، ہر کوئی اپنے ظلم کی شدت پوری کر چکا، تم بھی کر لو۔ نعمان سے اس کی بے بسی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ پرسکون لہجے میں کہنے لگا، مروہ، میں تمہیں درد پہنچانے نہیں بلکہ اس درد سے نکالنے آیا ہوں۔ تم میری بیوی ہو۔ مروہ کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیل گئیں اور کہنے لگی، کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ یہ سب کچھ جھوٹ ہے۔ نعمان افندی دھیرے لہجے میں کہنے لگا، نہیں مروہ، یہ جھوٹ نہیں ہے، تم واقعی میرے نکاح میں ہو۔ تمہیں یاد ہے تم نے وہ فارم جس پر دستخط کیے تھے؟ وہ اسکالرشپ فارم نہیں تھا، وہ نکاح نامہ تھا۔ مروہ اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے پانی پی رہی تھی، تبھی یہ بات سن کر اس کے ہاتھوں سے پانی کا گلاس چھوٹ گیا۔ اس کا سر چکرا رہا تھا۔ وہ بے اختیار بولی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور تم نے مجھے اتنا بڑا دھوکہ کیسے دے دیا؟ نعمان اس کی بات کو نظر انداز کرتا اس کے گال کو چھونے لگا جہاں گہرے نشان تھے۔ وہ کہنے لگا، مجھے ابھی اور اسی وقت بتاؤ، یہ ظلم تمہارے ساتھ کس نے کیا ہے؟ میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ مروہ نے ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ پیچھے ہٹا اور کہنے لگی، تمہاری حقیقت جان کر بھی میں تم سے محبت نہیں کروں گی۔ نعمان، محبت زبردستی کا نام نہیں ہے، تم ابھی کے ابھی چلے جاؤ یہاں سے، کوئی دیکھ لے گا، خدا کا واسطہ میری زندگی عذاب مت بناؤ۔ مروہ کا دل الجھنوں کا شکار ہو گیا تھا۔ دل میں بے چینی برپا تھی اور ذہن میں بے اختیار سوال تھے کہ کیا ہو گیا اور میں نے نکاح کیسے کر لیا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ابھی وہ کچھ اور کہتی، تبھی دھڑام کی آواز سے دروازہ کھلا۔ مروہ نے خوف سے دروازے کی طرف دیکھا تو حسام اندر داخل ہوا۔ وہ نعمان کو اس کے کمرے میں پا کر ہکا بکا رہ گیا تھا۔ اس نے ایک کرخت آواز میں کہا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ وہی شخص تھا جس نے مروہ پر ظلم کرنے کی انتہا کر دی تھی۔ حسام غصے سے اندر داخل ہوا اور نعمان کا گریبان پکڑ کر کہنے لگا، کون ہو تم اور میری ہونے والی بیوی کے کمرے میں کیا کر رہے ہو؟ یہ سن کر نعمان آفندی کے دل میں غصے کی لہریں دوڑ پڑیں۔ ایک نظر اس نے حسام کو دیکھا اور اگلے لمحے بجلی کسی تیزی سے اس پر حملہ شروع کر دیا۔ چیخوں سے کمرے میں طوفان برپا تھا۔ شور سن کر اس کی تائی اور مہک بھی آ گئی تھی۔ کچھ لمحے مار پیٹ کے بعد نعمان آفندی کا غصہ کسی آتش فشاں کی طرح پھٹ چکا تھا۔ اس کی تائی اپنے بیٹے حسام کو خون میں لت پت دیکھ کر زور سے چیخیں مار کر رونے لگی اور کہنے لگی، یہ کمبخت لڑکی ہے ہی منحوس۔ میں تو شروع دن سے ہی کہتی تھی کہ یہ لڑکی کسی نہ کسی دن اس گھر کے رہنے والوں کو ختم کروا دے گی۔ مروہ اپنے دل میں دکھوں کا طوفان لیے سائڈ پر کھڑی زاروں قطار رو رہی تھی۔ نعمان غصے سے کہنے لگا، یہ تو بہت کم سزا دی ہے میں نے آپ کے بیٹے کو۔ میری بیوی کو جو ہاتھ لگائے گا اس کے ہاتھ کاٹ کر رکھ دوں گا۔ بیوی کا سن کر مہک اور اس کی ماں ہکی بکی رہ گئی تھی۔ اس کی ماں ایک دم اٹھی اور کہنے لگی، تو یہ بات ہے، میں بھی دیکھتی ہوں تم اسے یہاں سے کیسے لے کر جا سکتے ہو۔ نعمان اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنے لگا، آپ میری غیرت کو للکار رہے ہیں۔ میں اپنی بیوی کو آپ جیسے بھیڑیوں کے بیچ میں چھوڑ کر چلا جاؤں، یہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی۔ اس نے مروہ کا ہاتھ پکڑا اور زبردستی اسے ساتھ لے جانے لگا۔ حسام تو اپنے زخموں کو لیے فرش پر بے جان پڑا ہوا تھا۔ اتنی مار پڑنے کے بعد وہ ایک دم بھی نہیں چل سکتا تھا۔ مہک اور اس کی ماں نے مروہ کو لے جانے سے منع کرنے کی بہت ناکام کوششیں کی، لیکن نعمان آفندی بھی ضد کا پکا تھا۔ مروہ چیختی رہی، چھوڑو مجھے، میں نہیں جانا چاہتی تمہارے ساتھ، لیکن نعمان کسی کی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ اسے گاڑی میں بٹھا کر اپنے گھر لے آیا تھا۔ جب گھر میں وہ مروہ کو لے کر اندر داخل ہوا تو اس کی ماں اس کی راہ تک رہی تھی۔ اس کی ماں مروہ کو روتا دیکھ کے ایک دم پریشان رہ گئی تھی۔ وہ ان کے قریب آ کر کہنے لگی، نعمان، یہ مروہ ہے؟ نعمان کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا پڑا تھا۔ وہ کہنے لگا، جی اماں، آپ اس کے زخم دیکھیے، اتنی سلالت اور اتنے دکھ برداشت کرنے کے بعد بھی یہ میرے ساتھ آنا نہیں چاہتی تھی۔
وہ اب مروہ کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا، میں جانتا ہوں کہ میرا طریقہ غلط تھا، لیکن میں تمہیں پہلے دن ہی دیکھ کر پہچان چکا تھا کہ تمہارے اندر دکھوں کے پہاڑ ہیں۔ تم بے بس ہو، آج تک تم نے مجھے اپنی حقیقت نہیں بتائی تھی۔ میں بے صبری سے جاننا چاہتا تھا، اور مجھے تم سے کب محبت ہو گئی مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ میری ساتھ گوارا نہیں کرتی تھی کہ میرے ہوتے ہوئے تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکے۔ وہ بے بسی سے کہتا اپنے کمرے میں چلا گیا تھا، جبکہ مروہ ساکت حالت میں اس کی ماں کے پاس کھڑی ہوئی تھی۔ کچھ لمحے بعد اس کی ماں نے مروہ کو اپنے ساتھ صوفے پر بٹھایا اور کہنے لگی، بیٹا ہمیں غلط مت سمجھنا، لیکن ہم نے جو بھی کچھ کیا تمہارے بھلے کے لیے کیا۔ میرے بیٹے کا ارادہ محض تمہیں حاصل کرنا نہیں تھا، بلکہ تمہیں اس جہنم جیسی زندگی سے نکالنا بھی تھا۔ تمہیں ایک مضبوط سہارا دینا تھا تاکہ تم آزاد رہ کر اپنے خوابوں کو پورا کر سکو۔ آخر کب تک اس قیدی دنیا میں رہتی؟ کبھی نہ کبھی تمہارا بھی صبر کا پیمانہ ٹوٹ ہی جانا تھا۔ مروہ روتی ہوئی کہنے لگی، آنٹی میں تو اپنے ماں باپ کے انتقال کے بعد سے ہی اکیلی ہو گئی تھی۔ میرے تایا جان نے مجھے مضبوط سہارا دیا۔ کچھ پل کے لیے مجھے لگا کہ میں اپنے ماں باپ کی موت کو بھول کر نئی دنیا جی لوں گی، لیکن کچھ عرصے بعد ہی میرے تایا جان باہر چلے گئے تھے۔ تائی جان اور مہک ہمیشہ سے مہک کا رشتہ نہ ہونے کی وجہ مجھے سمجھتے تھے۔ میں نے تو کبھی ان کے بارے میں غلط نہیں سوچا تھا، اور نعمان کو بھی میں اس لیے قبول نہیں کرتی تھی کہ کہیں حسام اسے کوئی نقصان ہی نہ پہنچا دے۔ وہ زاروں قطار روئی جا رہی تھی۔ نعمان کی ماں کہنے لگی، بیٹا میں جانتی ہوں میرے بیٹے کا طریقہ غلط تھا، اس سے نکاح کرنے سے پہلے تمہیں خبر نہیں دی تھی، لیکن وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے تمہیں بتا دیا تو تم انکار کر دو گی، صرف اور صرف اپنے گھر والوں کے ڈر سے۔ بیٹا جو ہونا تھا وہ ہو گیا، تم نعمان کو معاف کر کے اس کے ساتھ نئی زندگی کی شروعات کر لو۔ یقین جانو اس نے کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، لیکن ہاں وہ ضدی ضرور تھا۔ اپنے ساتھ غلط سلوک کرنے والوں کو وہ کبھی معاف نہیں کرتا تھا، پر بیٹا وہ دل کا بہت اچھا ہے۔ ایک دفعہ تم اس سے محبت کا اظہار کر کر تو دیکھو، وہ تم پر اپنا دل و جان لوٹا دے گا۔ اور رہی بات تمہارے گھر والوں کی، تو ہمارے ہوتے ہوئے وہ تمہیں آنچ تک نہیں پہنچا سکتے۔ میں اور نعمان تمہارے ساتھ ہیں، تمہیں کوئی بھی اس چھت کے نیچے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ مروہ روتی ہوئی کہنے لگی، لیکن تایا جان وہ کیا سوچیں گے میرے بارے میں؟ ان کا اعتبار، یقین سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ نعمان کی ماں کہنے لگی، بیٹا تم فکر مت کرو، آج تم نعمان کے پاس جا کر اپنی محبت کا اظہار کرو، صبح ہوتے ہی ہم تمہارے تایا جان کو فون کریں گے اور انہیں ساری حقیقت بتائیں گے۔ اگر وہ سمجھدار ہوئے تو تمہاری بات ضرور سنیں گے۔ جاؤ بیٹا، نعمان تمہارا انتظار کرتا ہوگا، اور ہاں اسے معاف کر دینا، یہ ایک ماں کی التجا ہے۔ مروہ کو اس کی ماں کی باتوں سے بے حد سکون ہوا تھا۔ اس کی خود کی ماں تو نہیں تھی، لیکن نعمان کی ماں میں اسے اپنی ماں کا عکس دکھتا تھا۔ وہ بھی اس کی ماں کی طرح بے حد ہمدرد اور نیک خاتون تھی۔ مروہ اس بات میں سر ہلاتی نعمان کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر بے تحاشا حیران رہ گئی تھی۔ نعمان مصلی پر بیٹھا دعا مانگ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس کے کچھ الفاظ جو مروہ کے کانوں کو سنائی دیے، یا اللہ میں تیرا بے شمار شکر ادا کرتا ہوں، تو نے اسے صحیح سلامت میرے پاس پہنچایا۔ اگر تو نے اس کے لیے مجھے وسیلہ بنا کر بھیجا ہے تو مجھے مضبوط کر، اس کے دل میں میرے لیے محبت پیدا کر۔ دعا مانگ کر اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور اپنے آنسو پہنچے۔ ایک نظر اس نے دروازے پر کھڑی مروہ کو دیکھا اور کہنے لگا، اندر آ جاؤ مروہ۔ مروہ اس کے قریب جا کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی، نعمان کیا واقعی تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ نعمان نے آہستگی سے اس کا ہاتھ تھاما، لیکن اس دفعہ ہاتھ تھامنے پر مروہ کو غصے کے بجائے سکون محسوس ہوا تھا، وہ سکون جو اس دنیا کے کسی کونے میں بھی نہیں مل سکتا تھا۔ نعمان کہنے لگا، دیکھو مروہ، میری محبت جھوٹی نہیں ہے۔ ہاں میں تمہیں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ میرا طریقہ غلط تھا، لیکن میرا ارادہ ہرگز بھی غلط نہیں تھا۔ مروہ نے اپنے دکھوں سے نکلنے کے لیے نعمان کو معاف کر دیا تھا۔ وہ جان چکی تھی کہ نعمان غلط نہیں تھا، اس نے صرف اس کی زندگی بچانے کے لیے زبردستی نکاح کیا تھا۔
ان کی محبت کے لمس دیواریں بھی محسوس کر رہی تھیں۔ صبح مروہ فون کر کے اپنے تایا جان کو ساری حقیقت سے آگاہ کر چکی تھی۔ اس کے تایا ایک انتہائی سمجھدار انسان تھے۔ اس وقت وہ بھی مروہ کے فیصلے کو ٹھکرا نہیں سکتے تھے۔ مروہ نعمان کے ساتھ ایک حسین زندگی جی رہی تھی۔ نعمان کی ماں کے روپ میں مروہ کو اپنی ماں مل گئی تھی۔ مروہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کی دعائیں اتنی جلدی رنگ لے آئیں گی۔ وہ دکھوں بھری زندگی سے نکل کر ایک جنت جیسی زندگی میں آ جائے گی۔ ان کی شادی کو 1 مہینہ ہونے والا تھا، لیکن مروہ کی تائی کے گھر سے کوئی بھی خیر خبر نہیں تھی۔ ایک دن مروہ نعمان کو کہنے لگی، نعمان، میں تائی جان سے ملنے جانا چاہتی ہوں۔ میں مانتی ہوں کہ انہوں نے میرے ساتھ بہت غلط کیا، لیکن اگر میں بھی ان جیسی بن گئی تو ان میں اور مجھ میں پھر کوئی فرق نہیں رہ جائے گا۔ نعمان حیرت سے دیکھتا کہنے لگا، لیکن مروہ، ان درندوں نے تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کیا تھا۔ میں دوبارہ تمہیں ایسی جگہ نہیں لے جانا چاہتا جہاں ہر وقت تمہیں ضلالت سننے کو ملتی تھی۔ لیکن مروہ کے کہنے پر نعمان اسے ملوانے تائی کے گھر لے گیا تھا۔ وہاں کا منظر ہی بدلا ہوا تھا۔ حویلی کے باہر کچھ نئے ملازم کھڑے ہوئے تھے۔ مروہ کہنے لگی، میں اس گھر کی بیٹی ہوں، میں اپنی تائی جان سے ملنے آئی ہوں۔ یہ میرے تایا سلیم سلطان کا گھر ہی ہے نا؟ ملازم کہنے لگا، نہیں بی بی جی، یہ گھر اب کسی اور نے خرید لیا ہے۔ 1 مہینہ ہو گیا وہ لوگ ادھر سے جا چکے ہیں۔ مروہ کے دل کو چوٹ لگی تھی۔ وہ حیرت اور پریشانی سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ نعمان نے ان ملازموں سے مروہ کی تائی کے گھر کا ایڈریس لیا۔ وہ کار میں بیٹھے اس ایڈریس پر جا رہے تھے۔ اس گھر کا ایڈریس ایک تنگ گلی کو جاتا تھا۔ مروہ بے حد حیران تھی کہ اتنی بڑی حویلی سے نکل کر اس کی تائی اتنی تنگ گلیوں کے مکانوں میں آ گئی۔ وہ جب اپنے پتے پر پہنچی تو مروہ نے اس گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ تھوڑی دیر کے بعد کسی نے دروازہ کھولا تو مروہ کے ہوش اڑ گئے۔ سامنے کھڑی اس کی تائی تھی، جس کا حال برا ہوا پڑا تھا۔ وہ تائی جو اپنی امیری دکھاتی نہ تھکتی تھی، جس کے ٹھاٹھی ختم نہیں ہوتے تھے، آج اس کی حالت سے ہی اس کی غریبی کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ مروہ اجازت لیتی اندر داخل ہوئی۔ اس کے ساتھ نعمان بھی تھا۔ وہ باہر صحن میں پڑی چارپائی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کی تائی زاروں قطار روئی جا رہی تھی۔ مروہ کا دل پھٹ رہا تھا۔ مروہ کہنے لگی، تائی جان، یہ سب کچھ کیا ہے اور مہک اور حسام کدھر ہیں؟ اس کی تائی اپنے آنسو پوچھتی کہنے لگی، بیٹا، میں کس منہ سے تمہیں جواب دوں؟ مجھے تو اپنے آپ سے گھن آتی ہے۔ تمہارے تایا جان کا 2 ہفتے پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ ان کی لاش کو جب پاکستان لایا گیا تو ہمارے حالات اسی دن خراب ہو گئے تھے۔ میں جب پیسوں پر عیش کرتی تھی، آج خدا نے مجھے عرش سے فرش پر لا کر پھینک دیا تھا، اور شاید یہ تمہیں دی ہوئی اذیتوں کا ہی بدلہ تھا۔ مروہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ تایا جان کی وفات کا سن کر اس کا دل پھٹ رہا تھا۔ آنسو اس کے حلق میں اٹک گئے تھے۔ اس نے کانپتی آواز میں پوچھا، لیکن تائی، مہک کدھر ہے؟ اس کی تائی کہنے کی، بیٹا، پچھلے مہینے مہک کے جس انسان کے ساتھ منگنی ہوئی تھی، کچھ دیر بعد میں نے اس کی شادی کر دی۔ اب مہک اس بھیڑیے انسان کی مار روزانہ برداشت کرتی ہے۔ اس کی زندگی جہنم سے بدتر ہو چکی ہے، اور حسام ایک ٹانگ سے مفلوج ہو چکا ہے۔ بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اس کا۔ بیٹا، بس موت کا انتظار ہے، ورنہ اس بدن کے ساتھ میں زندہ لاش بن چکی ہوں۔ نعمان مروہ کو گھر لے آیا تھا۔ سارے راستے مروہ کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اس پہ ہوئی زیادتیوں کا بدلہ خدا ان سے اس طرح لے گا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ بے شک یہ مکافات عمل تھا کہ ہر کسی کی سزا کا بدلہ انہیں مل چکا تھا، جبکہ مروہ کی زندگی میں نعمان جیسا انسان انتہائی خوش قسمت ثابت ہوا تھا۔ اس نے مروہ کی ہر خواہش پوری کی تھی، ہر وہ خواب پورا کیا تھا جس کا وہ اکثر تصور کرتی تھی۔ اس کہانی سے یہ حاصل ہوتا ہے کہ ایک نہ ایک دن آپ کو آپ کے صبر کا پھل ضرور ملتا ہے۔ بے شک کچھ لوگ دکھ دینے کے لیے ہی دنیا میں پیدا ہوتے ہیں، لیکن آپ کو صبر سے کام لینا چاہیے، کیونکہ جس ذات نے آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے وہ آپ کی عزت کی بھی پرواہ کرتا ہے۔ وہ ایک نہ ایک دن ان لوگوں سے آپ کا بدلہ ضرور لیتا ہے۔ کہانی اچھی لگی ہو تو کامنٹ سیکشن میں ہی ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔